سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس کے ساتھ جو وہ ابتر کے تانے کفار دیتے تھے وہ تو سارے دم توڑ گئے. تو اتنی بڑی جو خوشی تھی اس کو پھر خاندان نبوت میں سیلیبریٹ کیسے کیا گیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابتر کا تانا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جیسے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ تاجدار کائنات کے خصائل کا بھی، صفات کا بھی، نسب کا بھی، ہر اعتبار سے آپ کو مظہر کامل بنایا گیا. اور آپ کے بعد خاندان نبوت کے اندر جو سب سے پہلی اور بڑی خوشی تھی وہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی ولادت ایک بہت بڑی، یعنی آپ کہہ لیں کہ پورے اہل بیت رسول کے اندر، اور تاجدار کائنات تو دیکھ رہے تھے کہ جو میرا سارا آگے نسب چلنا ہے. جو پھر اللہ رب العزت نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجدار کائنات کی شبیہ بنایا تھا. یعنی یہ اینگل جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں کہ سر انور سے لے کے آپ سینہ اقدس تک وہ تاجدار کائنات کی 100% شبیہ تھے. یعنی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا، صحیح بخاری میں امام بخاری نے بھی لکھا کہ یہ جو حصہ تھا یہ 100% تاجدار کائنات کی کاپی تھی. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں تاجدار کائنات کے وصال کے بعد اگر کوئی کہتا نا کہ مجھے تاجدار کائنات کی خواب میں زیارت ہوئی ہے تو وہ حسن مجتبی کو سامنے کھڑا کر کے پوچھتے کہ بتاؤ حضور ایسے تھے؟ اگر تو وہ کہتا ایسے تھے تو خواب کی تصدیق فرما دیتے. اچھا، یہ معیار تھا، معیار بن گیا، یہ کرائٹیریا تھا. اور اگر ایسا نہ ہوتا ہے تو اس کے خواب کو کہتے کہ آپ نے تاجدار کائنات کو نہیں دیکھا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تاجدار کائنات کے حسن کا پیکر بن کے اور شبیہ مصطفیٰ بن کے اس میں آئے، اس کائنات میں آئے. تو یہ بہت بڑی خوشی تھی کائنات کے لیے، صرف اہل بیت کے لیے تو تھی صحیح، تو یہ پوری کائنات کے لیے کہ حضور کا ایک یعنی دوسرا مظہر آیا ہے اس کائنات میں. پھر اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو تاجدار کائنات نے امت کو اسوہ دینا تھا، آپ نے حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پہلے ہی فرما دیا کہ جب یہ میرا شہزادہ پیدا ہو تو آپ نے اس کے دائیں کان میں اذان کہنی ہے، بائیں کان میں اقامت کہنی ہے، اور میرے آنے تک پھر اسے کچھ اور کچھ بھی نہیں کرنا. پھر جب خود تاجدار کائنات تشریف لائے آپ نے کھجور مبارک چبا کے ان کو دی، اور پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بلا کر پوچھا. تو پھر انہوں نے اپنے ذہن میں کچھ نام رکھے ہوئے تھے، حمزہ بھی رکھا ہوا تھا، شبر بھی رکھا ہوا تھا، اور حرب بھی رکھا ہوا تھا. تو یہ سارے نام تاجدار کائنات نے فرمایا کہ نہیں، ابھی جبریل امین آئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے نام کا انتخاب کیا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے کس نام کا انتخاب کیا ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہزادے تھے، جو بڑے بیٹے تھے، اس کا نام تھا شبر. آپ نے فرمایا کہ شبر کو اگر ہم عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں یا ترجمہ کریں تو کیا بنتا ہے؟ تو فرمایا حسن بنتا ہے. اور فرمایا یہ جو نام حسن ہے یہ اللہ نے جنت کے پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا تھا. آپ سے پہلے عرب کی سرزمین پر یہ نام حسن کسی کا بھی نہیں تھا. جیسے محمد نام کسی کا نہیں تھا، اسی طرح یہ حسن نام کائنات نے پہلی دفعہ سنا. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس خوشی پر صرف اہل زمین نے یہ خوشی نہیں منائی، یعنی اللہ رب العزت نے جب جبریل امین کو بھیجا اور جنت سے نام دے کے بھیجا تو یہ خوشی آسمان پر بھی ہو رہی تھی، یہ ملائکہ میں بھی ہو رہی تھی، یہ جنت میں بھی منائی جا رہی تھی، اور یہاں زمین پر بھی سیلیبریٹ کی جا رہی تھی. تو نام بھی جنت سے آیا. تو پھر تاجدار کائنات نے آپ کا 7 دن بعد عقیقہ کیا اور بال مبارک آپ کو اتروا کر چاندی کے برابر ان کو صدقہ کر دیا. تو اس اعتبار سے یہ کائنات کی ایک بہت بڑی خوشی تھی آپ کی ولادت، اس دنیا میں آپ کا تشریف لانا.